کتنا بڑا ظلم ہوا کہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں حدیث نہیں تھی اور ضربیں تقسیمیں لگا کے وہ حسن درجے تک پہنچتی تھی. حجۃ الوداع کی حدیث کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، المستدرک للحاکم میں ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے، مکمل سند جو ہے وہ المستدرک للحاکم کے اندر ہے، مشکات کے اندر بھی. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حدیث ہماری یہ 6 مین کتابیں جو ایگریڈ اپان ہے، کتب 6 بخاری اور مسلم صحیحین اور 4 کتابیں سنن اربع کی، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان میں یہ روایت ہی نہیں تھی. وہ تو بچے کو رٹا دی گئی. اور جو روایت صحیح مسلم کے اندر تھی، اوپر تلے 4 احادیث غدیر خم کی، وہ ہمارے علماء کو بھی نہیں پتا تھی. میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کتنے علماء ہیں جنہوں نے کبھی یہ روایت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بیان کی؟ اکا دکا لوگوں نے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی. باقی تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن و سنت لے کے چلے، اور وہ بھی وہ روایت جو ان 6 کتابوں میں بھی نہیں تھی، جو 6 کتابوں میں مسلم شریف کے اندر تھی، صحیحین ٹاپ کی 2 کتابوں میں، اوپر تلے 4 احادیث غدیر خم کی، 6225 سے لے کر 6228 تک. یہ جو 4 احادیث جو مشکات کے اندر بھی موجود ہیں، مسند احمد میں بھی، جامعہ ترمذی میں بھی، وہ چھپا کے رکھی گئی. اور یہ جو خطبہ غدیر کا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے. یہ اسے بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے. اور آپ علیہ السلام کی وفات سے چند مہینے پہلے جب آپ حج کر کے مکے سے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں پانی کے لیے خم نامی گاؤں پہ پڑاؤ کیا 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا گیا. اور زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں جب چند تابعین ان کو ملنے آئے کہ بھئی آپ نے تو نبی الاسلام کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو کوئی بات جو خاص بات رسول اللہ کی نصیحت آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے کہا پھر سنو. چونکہ بنو امیہ کا دور تھا اور سیدنا علی کے اوپر ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ جاری تھا، تو انہوں نے ڈھونڈ کے غدیر خم کی حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی چیزیں سکپ کر دوں تو یہ سمجھ لینا میرا بڑھاپا ہے. البتہ مجھے یہ ایک نصیحت یاد ہے کہ نبی الاسلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنی وفات سے چند مہینے پہلے ایک خطبہ دیا، انتہائی بلیغ خطبہ. اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے: اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے: اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں گئے صرف 50 سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی؟ نہیں، کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی. ہاں، اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے. یہ سوگ حسین نہیں ہے، سوگ 3 دن ہوتا ہے، یہ غم حسین ہے. یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے. غم حمزہ نہیں ختم ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے لا کر پیش کر دیا واشی کو حضور کے سامنے کہ چلیں جہاں باقیوں کی معافی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو جائے. آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، واشی جی یا رسول اللہ. قاتل حمزہ جی یا رسول اللہ. واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. پوری زندگی پھر واشی نے نبی علیہ السلام کا سامنا نہیں کیا. مسلمان صحابی اور شخصیت کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اسلام لے آئے ہیں تو
آپ اپنے دل میں ان کا بغض کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی بغض ہے جی آپ کے دل کے اندر. صرف یہ کہ چچا کا غم بھلایا نہیں گیا. چچا بھی کوئی عام چچا تو نہیں تھا، وہ دو شریک بھائی بھی تھا، دین کا مجاہد تھا، بدر اور احد کے اندر آرمی چیف تھا نبی الاسلام کی فوج کا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو شہید ہوئے 8 سال ہو چکے، سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. کہاں 3 ہجری کے اندر احد ہوئی، 5 سال ہو چکے تھے آلموسٹ اس وقت تک، اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ. 5 سال پرانی بات آپ نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ان کو پتا تھا. مجھے بتائیں کیا انسان کو اپنے چچا کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے ساتھ؟ اولاد کے ساتھ. پھر اولاد بھی وہ اولاد کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دیکھیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور نبی علیہ السلام کے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام اجمعین. یعنی آپ ذرا لیول دیکھیں کمپیریزن کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہی حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد کے اندر بھی ہے. اس میں پھر یہاں تک الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے حق ولایت کا ذکر کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت کوٹ کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ولایت تم تسلیم کرتے ہو اپنے اوپر؟ یعنی میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں. تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے درمیان، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس جس کا مولا، جس جس کا جگری یار، جس جس کا آقا، جس جس کا سرپرست میں ہوں، اس کا سرپرست علی ہے. اور پھر اسی حالت میں کہا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور اس کی اصل تو اس حدیث میں بھی موجود ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بڑے رقت انگیز الفاظ ہیں. مولا علی نے خود روایت کی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو پھر بھلا دی گئیں، اور اس کا رزلٹ آج سنی شیعہ کنفلکٹ، قتل و غارت کی شکل میں، دشمنی کی شکل میں، ایک دوسرے کو کافر کہنے اور گمراہ کہنے اور جہنمی کہنے کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے.